جی میں ہوں میر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ڈیجیٹل۔ ناظرین میں موجود ہوں پشاور پریس کلب میں۔ پیرامیڈکس ایسوسی ایشن جو تحریک انصاف سے لنک ہے، انہوں نے محکمہ صحت کے خصوصاً سکھ ہیلتھ پہ بے ضابطیوں کے اور بے قاعدگیوں کے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے یہاں پہ ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انصاف پیرامیڈک ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر حبیب خان صاحب۔ حبیب خان صاحب، آپ نے بڑی لمبی چوڑے پریس کانفرنس کی۔ ہم نے جب بھی پیرامیڈکس کو دیکھا ہے سروس اسٹرکچر کا رونر ہوتے ہیں، ترقیوں کا رونر ہوتے ہیں، پالیسیز پہ بات کرتے ہیں، آج کل یہ آؤٹ سورسنگ جو ہے اسپتالوں کی اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ آگے سیکٹری ہیلتھ پہ وہ الزامات جو ایک عام آدمی لگاتا ہے، کیوں؟ آپ نے جتنی باتیں کی کہ سروس اسٹرکچر، آؤٹ سورسنگ، جتنی بھی آپ نے یہ چیزیں بتائیں، یہ ایک ہی بندے کے پاس اس کا حل ہے، وہ ہے سیکٹری ہیلتھ۔ لیکن سیکٹری ہیلتھ اپنے ذاتی مفادات میں لگا ہوا ہے، اور جو مسائل ہیں اصل جو آپ نے ابھی بیان کی ان کی طرف تو دھیان نہیں ہے، اس لیے ہر دوسری تیسرے دن جو ہے لوگ نکل آتے ہیں اور یہ فریاد لے کے کہ ہمیں سروس اسٹرکچر دو، ہمیں جو ہے یہ دو وہ دو۔ یہاں پہ عوام کو معیاری ادویات نہیں ملتی تو مجھے سروس اسٹرکچر کیا ملے گا؟ جو صحیح سیکٹری ہیلتھ آئے گا، جو مریض کا سوچے گا، جو محکمے کے ملازم کا سوچے گا، تو انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے اور نکنامی بھی اس کے جو ہے جولی میں آئے گی۔ لیکن ایسی سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ جو نہ مریض کا کیئر کرتا ہے نہ ملازم کا کرتا ہے، ملازم بھی پریشان، مریض بھی پریشان۔ ادویات فراہم کرنا، معیاری ادویات فراہم کرنا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہسپتالوں میں، یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے، وزیر صحت ہے، وزیر اعلیٰ، پورا محکمہ ہے۔ سیکٹری ہیلتھ تو اس کے انڈر کام کرتا ہے، اس کی پالیسیز لے کے چلتا ہے۔ آپ سیکٹری ہیلتھ پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور وزیر صحت کو اور وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ… بات یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کون کرواتا ہے؟ حکومت پالیسی دیتی ہے، امپلیمنٹیشن پھر ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری اور ڈائریکٹریٹ کے تھرو ہوتا ہے۔ حکومت نے اچھی پالیسی دی ہے کہ بھئی آپ تمام ڈاکٹر سے ریکویزیشن لے کے جو دوائیاں ان کو اچھی لگی وہی خریدیں، لیکن یہاں پہ پھر سیکٹری اور سیکٹری لیول سے نیچے جو ہے نا دوائیوں کے نام بھی بدل جاتے ہیں، کمپنیاں بھی بدل جاتی ہیں، اور بیرونی ملک ٹور بھی لگ جاتے ہیں، حج عمرے بھی کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں حکومت کے لیے میں تجویز کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، کیونکہ کمیٹی ہونی چاہیے کوئی پراپر جو ان چیزوں پہ نظر رکھے۔ لیکن ایسے نہ ہو، ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ وہ کمیٹی بھی پھر ان کے ساتھ مل جائے، تو ہم فرشتے کدھر سے لائیں؟ حکومت سوچے، کوئی میکینزم بنائے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو۔ کمیٹی تحریک انصاف کی احتساب کمیٹی ہے، انٹرنل کمیٹی۔ اس کو ہم نے یہ دوسری ادویات کی آپ بات کرتے ہیں، ادویات کی خریداری عام طور پر ڈی جی کے پاس ہوتی ہے، اور اس وقت جو نیب میں کیس چل رہا ہے، سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی جیل میں ہے، 7 لوگ اس میں گھر چلے گئے، اس پہ تو حکومت نے ایکشن لیا ہے، ایک ڈی جی چلا گیا، 7 افسران چلے گئے، یہ کم ہے؟ ہم اسی طرح کے ایکشن کے جو ہے نا توقع ابھی بھی کرتے ہیں۔ وہ نگران دور میں ہوا تھا، اور ڈی جی شوکت جو ہے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ جو اور لوگ تھے وہ تو ہاتھ ہی نہیں آئے۔ ایک ڈی جی ہیلتھ تو نہیں تھا، وہ ہمیں پتا ہے، بہت قریب سے پتا ہے کہ ان میں کون کون شامل تھے، لیکن وہ بندہ قربانی کا بکرا بن گیا، باقی بچ گئے۔ ہم اسی طرح کے ایکشن کا وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب بھی لیا جائے۔ جو بھی بندہ ہو، آپ کی حکومت میں ہو، نگران حکومت میں کسی نے گڑبڑ کی ہے، سب کے خلاف یکساں ایکشن لیا جائے، فرق نہ کیا جائے کہ یہ جو ہے نگران دور میں ہوا ہے، یہ ہماری دور میں بدنامی ہوگی۔ بدنامی سے نہ ڈرے، حق کے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اچھا، یہاں پہ بہت سے ایسوسی ایشن، نرسنگ ایسوسی ایشن ہے، پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا ہے، ینگ ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، اتنے بڑے بے ضابطیاں ہو رہی ہیں، اتنے بڑے زیادتیاں ہو رہی ہیں چیف سیکرٹری کی، وہ کیوں خاموش ہے اتنی؟ وہ ملے ہوئے ہیں، میں نے مافیاز کی بات کی نا، ان کو oblige کرنے کے لیے یہ سیکرٹری ہیلتھ صاحب کچھ نہ کچھ دے کے ان کا منہ ٹپ کر دیتے ہیں۔ جو حق کی بات کرتے ہیں اس کو آفس میں بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ مافیاز کے ساتھ ملا ہوا ہے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، تو یہ مافیا کے سپورٹ کے بغیر تو یہ کر نہیں سکتا۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے، ڈاکٹرز آتے ہیں، نرسز آتی ہیں، پیرامیڈکس آتے ہیں،
नाम लिया जाता है आम आदमी का कि हम निकल आए आम आदमी को फैसिलिटेट करने, बीच में बात करते हैं अपने मुराद की, तनख्वाहों की, सर्विस स्ट्रक्चर की, इसी पे उस पर हुकूमत से मामला तय करके 1 2 3 हो जाते हैं। देखें, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैंने एजुकेशन ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस पे बात की कि जो हमारा इदारा है उसमें अगर करप्शन हो तो आपको हम मायारी HR कहाँ से प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए चाहिए कि वो इदारा करप्शन से और बदइंतज़ामी से पाक हो। ठीक है, दूसरी बात मायारी अद्वियात की बात की, तीसरी जो है भर्तियों में करप्शन की बात की कि वहाँ पे मेरिट की वो हो। ऐसी क्या बात हो सकती है कि हमने अपनी ज़ात के लिए की हो? अगर अपनी ज़ाती बात होती तो हमें तो 2 बार सेक्रेटरी हेल्थ ने बुलाया है कि आके बात कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बात वहाँ पे मैदान में अब होगी। ये हम समझौते करने वाले, हम बंद कमरों में फैसले करने वाले, ये हम नहीं है। डट के खड़े हैं, हक सच की करप्शन पे वज़ीर-ए-आला ने पिछले दिनों 10 मिनट के पूरे एक वीडियो जारी की है, सबूत लाओ मैं एक्शन लूंगा, मिसाल भी आपको पेश की है कि मैंने क्या किया अभी तक हमने किया है। दूसरी तरफ नैब है, एंटी करप्शन है। अगर आपके पास इतने बड़े इल्जामात हैं, सबूत हैं, तो कहाँ पे आप इन चारों इदारों में कहीं? वज़ीर-ए-आला साहब हमारा भाई है, छोटा है और इंतहाई मोहब्बती और मुखलिस इंसान है, लेकिन मैं एक बात उसको कहता हूँ कि अगर आप किसी से सबूत मांगते हो तो फिर उसको पुलिस की इख्तियारात भी दे दो, जज की भी दे दो कि फांसी चढ़ाए वो खुद। सबूत ढूंढना इदारों का काम है, इल्जाम लगाना। अगर मुझसे किसी ने पैसे लिए हैं और मुझे पता है कि लिए हैं लेकिन सबूत नहीं है तो क्या मैं हक पे नहीं हूं? आप एक बंदे का सीएम साहब को कैसे पता नहीं है उसकी क्रेडिबिलिटी का, उसकी रिपुटेशन का? एक दिन बंदा जो है बदइंतजामी कर लेता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते बाद पता चल जाता है। क्योंकि नहीं, आप तो कह रहे हैं पोस्ट एंड ट्रांसफर सारा डॉक्यूमेंटेड होती है, नोटिफिकेशन होते हैं, इस तरह तो नहीं है ना कि जुबानी कलामी पोस्ट एंड ट्रांसफर हो। बात यह कि 7 सालों से कादिर शाह, डॉक्टर कादिर शाह एक डॉक्टर है, MO है, वहाँ की कैसे बैठा हुआ है? क्या ये सरकारी बंदा है कि वहाँ पे पीस की ड्यूटी कर रहे हैं? वो एक्सपर्ट है इस चीज में, तो जो कोई भी आता है अपने साथ रख लेता है, नया बंदा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो पुराने से काम लेना आसान है। अच्छा, इसका मतलब है शाह साहब कि आप हुकूमत से भी मायूस हैं क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला भी बेबस है और वज़ीर सेहत भी वज़ीर आला बेबस नहीं है, वज़ीर आला के इल्म में नहीं है ये बात। ये बीच में रास्ते में जो लिस्ट ऑफ एलिगेशंस है ना, ये किसी ने उड़ाई थी। मैं इसलिए आया हूँ और ये पैगाम हमारे इंशाल्लाह पहुंच जाएगा कि वज़ीर आला साहब एक्शन ले ले। आपके इर्द जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो मुझे पता है कि कौन है और इस सेक्रेटरी हेल्थ को बचा रहे, उसकी ना माने। जी नाज़रीन, हबीब शाह साहब की आपने बातें सुनी, आप बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है वज़ीर-ए-आला भी इल्ज़ामात का नोटिस लेंगे और अपने उस वादे पे अमल दरामद यकीनी बनाएंगे कि करप्शन के लिए सूबे में 0 टॉलरेंस है।